بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ماہ ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں ہم پر سایہ فگن ہیں، اور یہ وہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں بادلوں کی طرح چھما چھم برستی ہیں۔ خصوصاً اس مبارک مہینے کے ابتدائی ایام یعنی پہلے عشرے کو دعاؤں، ذکر الہی، تسبیحات کی برکت اور اپنے رب کو راضی کرنے کے بہترین اور قیمتی ایام کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں برکت، سکون، رزق میں کشادگی اور تمام تر پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو ان مبارک ایام میں قرآن و سنت سے ثابت شدہ اذکار اور دعاؤں کو لازماً اپنائیں۔ یہ ایک ایسا جامع اور بابرکت عمل ہے جو انسان کی باطنی حالت کو سنوارنے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے خالق کا شکر اور ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے غیب سے آسانیاں اور راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ دوستو، ہم اپنی زندگی میں رزق، برکت، بیماریوں سے شفا اور معاشی پریشانیوں سے نجات کے لیے دن رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، جسمانی اور ذہنی کوفت اٹھاتے ہیں، لیکن ایک بنیادی حقیقت اور شرعی راز ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جب تک اللہ رب العزت ہمارے رزق اور برکت کے بند دروازے نہیں کھولتا، ہماری تمام تر ظاہری محنتیں اپنی جگہ ناکافی رہتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے سنت نبوی اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ذکر و دعا کا ایک ایسا عظیم طریقہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے مضطرب دل کو اطمینان اور زندگی کو بے شمار برکتوں سے بھرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ اب تک اس مبارک مہینے کی ان قیمتی گھڑیوں سے غافل رہے یا دنیا کی فضولیات میں وقت ضائع کر چکے ہیں تو بالکل بھی مایوس نہ ہوں، اور آج سے ہی ذکر الہی، استغفار اور دعا کا آغاز کریں، کیونکہ چند منٹ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے اور اپنی زندگی کے معاملات میں خیر و برکت طلب کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں بعض ایام اور خصوصی لمحات کو دیگر اوقات پر فضیلت حاصل ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، محبت اور سنت کو یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ آج کا یہ خاص عمل دراصل اللہ کے پسندیدہ کلمات اور قرآنی آیات مبارکہ پر مشتمل اذکار اور دعا کا مجموعہ ہے۔ اسماء الہی کا ذکر اور قرآن کریم کی سورتوں کی تلاوت ہر مومن کے لیے دنیا و آخرت میں خیر و نجات کا ذریعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی عظمت بیان ہوئی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نام الحی القیوم کا ذکر بھی آیا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل، کامل یقین، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جائز حاجات اور التجاؤں کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرماتا اور اپنی شان کریمی کے شایان شان اسے نوازتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی یہ سنہرا موقع ہے کہ اپنے دل کے زنگ کو ذکر الہی سے دور کریں، اپنے ماضی کے گناہوں کی معافی مانگیں اور رب کریم کے حضور گر گرا کر اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے، کامیابی اور ہدایت کا موقع ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اور عقل مند انسان وہی ہے جو ان مبارک گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ جس رزق، عزت اور سکون کے لیے انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور لوگوں کے طعنے سنتا ہے، جب وہ اپنے حقیقی خالق اور مالک کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے اسباب پیدا فرماتا ہے اور برکتیں اس کے گھر کی ہر چیز میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی خوبصورتی اور اثر انگیز بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سخت شرائط، کٹھن پابندیاں یا مشکل چلے نہیں ہیں۔
چلے نہیں ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، چاہے آپ ہندوستان سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، خلیجی ممالک سے ہیں، یا دنیا کے کسی بھی دوسرے خطے سے، آپ یہ اذکار اور دعا کسی بھی نماز کے بعد دن یا رات میں باوضو ہو کر انتہائی یکسوئی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب اس عمل کا مکمل طریقہ توجہ اور غور سے سن لیں اور ہر نقطے کو ذہن نشی کر لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 یا 7 یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود شریف دعا سے پہلے اور بعد میں پڑھنا ایک بابرکت عمل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف کریں، سچے دل سے توبہ کریں اور اپنی تمام جائز حاجات، چاہے وہ رزق کی کشادگی ہو، بیماری سے شفا ہو، قرض کے بوجھ سے نجات ہو، یا اولاد کی اچھی تربیت اور کامیابی ہو، ان تمام مقاصد کی خالص نیت اپنے دل اور ذہن میں رکھیں، کیونکہ نیت ہر نیک عمل کی بنیاد ہے۔ پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تاکہ شیطانی وسائس سے حفاظت ہو۔ اس کے بعد آپ نے پہلا ذکر یعنی قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو درست تلفظ کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس مبارک آیت کا مفہوم ہے تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے ہی لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو شکر کرنے والے بندے محبوب ہیں، اور قرآن پاک میں رب کریم کا صریح وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جب بندہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو خوشحالی اور کشادگی میں بدلنے کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ شکر گزاری بندے اور رب کے درمیان محبت کا ایک ایسا رشتہ قائم کرتی ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا ذکر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام یا حی یا قیوم کا ورد کرنا ہے۔ یا حیو کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اور یا قیوم کا مطلب ہے اے پوری کائنات کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والے رب۔ جب آپ یہ اسم مبارک پڑھ رہے ہوں تو دل میں اپنے رب کی عظمت کا تصور کریں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی تمام تر مشکلات اور ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کے عظیم اسماء میں سے ہے، اور قرآن کریم میں الحی القیوم کا ذکر موجود ہے۔ اس اسم مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا دل میں امید، توکل اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے قرآن مجید کی مختصر اور جامع سورت یعنی سورہ کوثر کو مع بسم اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر خیر کثیر کی بشارت پر مشتمل ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی اس مبارک سورت کی تلاوت یقین، تدبر اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر کا امیدوار بنتا ہے، اور اسے حاسدین کے شر، دشمنوں کی چالوں اور ہر قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان طلب کرنی چاہیے۔ اور یہاں یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب انسان ان تینوں اذکار کا مجموعہ پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا ایمانی نور اور سکون پیدا ہو سکتا ہے جو انسان کی پوری زندگی کو منور کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج سب سے بڑا مسئلہ معاشی بدحالی، بے روزگاری اور گھروں میں برکت کا نہ ہونا ہے، لیکن یاد رہے کہ اسلامی تعلیمات، دعا، ذکر الہی اور قرآن کریم کی تلاوت بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور مشکلات میں
امید اور حوصلہ عطا کرتی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رزق، خیر اور برکت اور ہر قسم کے شر سے حفاظت کی دعا بھی کریں۔ البتہ کسی خاص صورت یا ذکر کے بارے میں ایسی مخصوص تاثیر یا فضیلت بیان نہیں کرنی چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کی زندگیوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ مشکلات اور آزمائشوں کے وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت اور توکل کا سہارا لیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا تھا۔ اس عمل کی باقاعدگی اور مداومت سے انسان کی فکر روزگار کم ہو سکتی ہے، کاروبار میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، گھر کے تمام افراد میں محبت اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور انسان کے دل سے خوف اور پریشانی کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے میں بالخصوص ذکر، دعا، تلاوت قرآن اور درود شریف کے لیے وقت مقرر کر لیں تاکہ آپ کا کامل پابندی اور یکسوئی کے ساتھ اسے نبھا سکیں اور اپنے پیاروں کے لیے دائمی خیر و برکت کی دعا کر سکیں۔ ناظرین کرام، اس عمل میں موجود تینوں اذکار کی حکمت کو آگے آپ سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انسان کی روحانی تربیت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں۔ پہلا قدم الحمدللہ پڑھنا، یعنی رب کا شکر ادا کرنا اور پچھلی تمام نعمتوں کی قدردانی کرنا، کیونکہ جو انسان شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور مزید خیر طلب کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو آپ کا دل رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتوں کی دعا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا قدم یا حی یا قیوم کا ورد کرنا ہے، جو کہ دراصل رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اس کی صفت قویمیت کا اقرار ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب ہی ہر چیز کو قائم کرنے والا اور مجھے سنبھالنے والا ہے تو اس کا خوف اور معاشی فکر کم ہونے لگتا ہے۔ اسم مبارک کا ذکر انسان کے اندر روحانی طاقت، امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور تیسرا قدم سورہ کوثر کی 11 بار تلاوت ہے، جو بلا شبہ خیر کثیر کی عظیم بشارت پر مشتمل ہے۔ یہ سورت انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دلاتی ہے اور اسے اپنے رب کی عبادت، شکر اور دعا کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آپ یہ تینوں اذکار یعنی 11 بار الحمدللہ رب العالمین، یا حی یا قیوم کا ورد اور 11 بار سورہ کوثر کی تلاوت مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ وہی درود شریف 3 یا 7 یا 11 بار پڑھیں جو آپ نے اس عمل کے بالکل شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک دعا سے پہلے اور بعد میں پڑھنا ایک بابرکت عمل ہے اور اس کے ذریعے بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اپنی آنکھوں میں عاجزی کی آنسو لائیں اور رو رو کر اپنے رب کریم سے دعا مانگیں، اپنے گھر کی برکت کے لیے، اپنے حلال رزق کے لیے، اپنی اور اپنے بچوں کی صحت اور ایمان کے لیے اور دنیا بھر کے تمام پریشان حال مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کریں۔ یاد رکھیے، اصل کامیابی اور برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنے، حلال روزی کی جد و جہد کرنے اور مسنون طریقوں کو اپنانے میں ہے۔ دین اسلام ہمیں کسی بھی قسم کی وہم پرستی، من گھڑت خیالات یا عجیب و غریب شرطوں کے بجائے خالص ذکر الہی، استغفار،
دعا اور عمل صالح کی واضح تعلیم دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ان گھڑیوں میں ذکر، دعا اور درود شریف، تلاوت قرآن اور عمل صالح کو خود بھی اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی تلقین کریں اور ثواب جاریہ کی نیت سے اس پیغام کو اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازماً شیئر کریں تاکہ وہ بھی ذکر الہی اور دعا کی اس برکت سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ سچی اور معتبر دینی معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دین اسلام کی صحیح اور مستند تعلیمات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔